تھوڑا سا اونچا بولیں گے آپ؟ ہاں جی دیکھیں میرے بھائی، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، قرآن پڑھنے کے لیے آیا ہے. یہ آپ سے اسی کہتے ہیں اس کا سوال ہے کہ جو دکانوں پر یا چیزوں پر یہ صورتیں متعلق لگاتے ہیں سورہ یاسین یا قرآن کی اور آیت وغیرہ تعویذ کے طور پر خیر اور برکت کے لیے، تو اس کا کیا ہوگا؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ قرآن پڑھنے کے لیے آیا ہے، برکت دعا سے ہوتی ہے. قرآن پڑھنا ایک عمل ہے. آدمی چاہے بسم اللہ پڑھے پھر اللہ کو کہہ سکتا ہے کہ اے اللہ میرے اس عمل کو قبول کر اور اس کے بدلے میں میرے دکان میں برکت ڈال دے. ٹھیک ہے. دم بھی دعا ہے کہ وہ اللہ کی طرف ہم کہہ رہے ہیں، اللہ کو کہہ رہے ہیں. جتنی بھی دم کی دعائیں ہیں وہ ہم کس کو کہہ رہے ہیں؟ اللہم یا ربی، یہی ہے نا. تو اسی طرح اگر اس کو ہم برکت کے لیے لگاتے ہیں تو پھر تعویذ میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ آپ اس کو ایز ایک محبت کے ساتھ، تو جیسے خانہ کعبہ کے ساتھ وہ انہوں نے آیات کو لٹکایا ہوا ہے، لیکن یہ نظریہ رکھ کے کہ اس کے لٹکانے سے دکانداری زیادہ بڑھ جاتی ہے، ہاں جی، تو پھر سب سے زیادہ تو مسیتوں کے اندر نوٹ ہونے چاہیے، قرآن ہی قرآن پڑے ہوئے ہیں. ہاں جی، ایسا نہیں ہے. بسم اللہ کر کے کھولیں گے، شیطان ہر معاملے میں پیچھے ہٹ جاتا ہے. شیطان ملعون کو سب سے زیادہ جس نبی سے اذیت پہنچی، جس نبی سے نقصان پہنچا، اس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جس کلام سے اس کو نقصان پہنچا سب سے زیادہ وہ کلام ہے قرآن. جس سورت سے اس کو نقصان پہنچا وہ ہے سورہ فاتحہ. آج امت میں لڑتے ہیں لوگ، سورہ فاتحہ پڑھیں یا نہ پڑھیں، نماز میں لڑائی ہوتی ہے نا. اور پھر جس آیت سے اس کو نقصان پہنچا وہ ہے بسم اللہ. اس ملعون نے سوچا کہ یار یہ بسم اللہ پڑھنے سے تو میرا معاملہ خراب ہوتا ہے، اس نے بھی آپ کو 786 میں لگا دیا. ہاں جی، اب 786 ہے کیا یہ بسم اللہ ہے؟ یہ منتر ہے، منتر. ہری کرشنا ہری رام، یہ منتر ہے. ہم نے اس کو 786 میں کنورٹ کر دیا، بسم اللہ ہے. اس کے معنی ذبی اللہ کے بھی یہی اعداد نکلتے ہیں. ڈاکٹر سمربند مبارک جو آپ کا سائنسدان ہے اس کے بھی یہی اعداد نکلتے ہیں. ہری کرشنا ہری رام کے یہ بھی یہی اعداد نکلتے ہیں. میرے بھائی بسم اللہ ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کفار کو بھی جب خط لکھواتے تو پہلے بسم اللہ لکھواتے. نبی سے بڑھ کر کوئی قرآن کا ادب کرنے والا نہیں ہے. آپ کو پتا ہے کہ یہ کفار کو جائے گا، لیکن آپ کیا کہتے ہیں کہ لکھو اس کو بسم اللہ. ٹھیک ہے. اور ہم کیا کہتے ہیں جی، مولوی صاحب کہتے ہیں جی بے ادبی ہوتی ہے نا، اس لیے ہم، اور خبیث نے اوپر لکھ کر نا 786 نیچے قل ہو اللہ لکھی ہوتی ہے، یعنی کہ بسم اللہ سے اس کو دعوت ہے. وہ آپ تعویذ کھول کے دیکھ لیں 786 لکھا ہوگا، پھر اس کے بعد نیچے آیت الکرسی لکھی ہوگی یا کچھ لکھا ہوگا، پھر کراس لگا دیتے ہیں. ادھر آنے والا کہتا ہے دیکھو جی یہ قرآنی تعویذ ہے. اس خبیث نے کیا کیا، اس نے جو کاٹا لگایا اس نے آیت الکرسی کو رد کیا. اوپر 786 کو اس نے بچا کے رکھا. یہاں کہیں لکھا ہوگا گند، یا فلاں میری مدد، یا فلاں یا فلاں یا فلاں، کوئی فرشتے سے، کوئی کسی سے، کوئی کسی سے. میرے بھائی اس لیے تعویذ قرآن کا بھی جو ہے وہ بھی صحیح نہیں ہے. قرآن پڑھنے کو آ جائے. ایک ایک دعا بسم اللہ میں اتنی برکت ہے، جس دسترخوان پر بسم اللہ پڑھی جائے اس گھر میں شیطان نہیں رہتا. شیطان سے مراد وہ جن نہیں رہتے جو گھر کے مقیم ہیں. جب آپ گھر میں داخل ہوتے ہیں تو جو آپ کے ساتھ آتا ہے وہ نہیں داخل ہو سکتا اگر آپ بسم اللہ کر کے دروازہ بند کریں یا بسم اللہ کر کے داخل ہوں. یہ کیا چیز ہے؟ کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانا کھاؤ بسم اللہ کر کے. جب تم بسم اللہ کر کے کھانا کھاتے ہو یہ پیچھے ہٹ جاتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ تکلیف قرآن میں سے ابلیس شیطان ملعون کو کس آیت سے ہے؟ وہ بسم اللہ سے ہے. سب سے زیادہ کائنات میں جس شخصیت سے اس کو عداوت ہے وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس کلام سے اس کو عداوت ہے وہ ہے قرآن.
اور قرآن کی سب سے زیادہ جس سورت سے اس کو تکلیف ہے وہ ہے سورہ فاتحہ. بہت سارے لوگ فاتحہ سے لڑائی کرتے ہیں, پڑھو نہ پڑھو. پھر بہت سارے لوگ بسم اللہ کی جگہ 786 لکھتے ہیں نا. کیا معنی اس کا ہے؟ لوگ کہتے ہیں نعوذ باللہ یہ بسم اللہ ہے, یہ منتر ہے, ہری کرشنا ہری رام. یہ بسم اللہ نہیں ہے. اس نے اپنا کام کر لیا, اس نے اپنا کام کر دیا. مولوی بھی تویز بنانے والا اوپر لکھتا ہے 786, نیچے قرآن لکھتا ہے. اور لکل کے مارے اس سے پوچھو تو صحیح یہ تجھے بسم اللہ سے کیا تکلیف ہے؟ نیچے سے تم نے اخلاص لکھ دی, آیت الکرسی لکھ دی تم نے عربی میں, تو اوپر تو نے 786 کیوں لکھا ہے؟ اس کو بھی نہیں پتا بے وقوف کو. ملعون کو سب سے زیادہ تکلیف جو قرآن کی آیت ہے وہ ہے بسم اللہ. 786 نہیں بسم اللہ. 786 کے اور بڑے نام بنتے ہیں. ڈاکٹر ثمربند مبارک کا بھی یہی عدد نکلتا ہے, ذبی اللہ کا بھی یہی عدد نکلتا ہے. اس طرح کئی نام ہے جس کا تھا. اللہ کا نام, اللہ کا نام, اللہ کا اسم وہ ہے اللہ. اللہ کی بڑی صفتیں جو ہیں وہ ہے رحمان و رحیم کی. اب اس چیز سے اس ملعون کو وہ اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. آپ نے فرمایا بسم اللہ پڑھ کے پیا جائے کھایا جائے تو اس کو وہ نہیں کھاتا. اگر تم بھول جاؤ تو بیچ میں اگر یاد آ جائے تو بسم اللہ اول آخر کہہ کے تم شروع کر لو تو وہ کیا کر دیتا ہے. کون کیا کر دیتا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ جن وہ شیطان جو آپ کے ساتھ کھانا کھاتا ہے. یقین جانے ہم نے اتنے تجربے کیے ہیں ان کے ساتھ. جب کوئی حاضر ہوتا ہے یا کوئی بڑا کوئی چیز ہوتی ہے نا. ایک سکرام نامی جن تھا, واقعی اس سے مقابلہ کر کے مزہ آیا. یعنی کہ 2-2.5 سال اس بچی کا علاج کیا. اس بچی کے علاج کے دوران ایک سنولی نامی جننی حاضر ہو گئی. اس نے آتے ہی مجھے گالی دی. میں نے سمجھا شاید یہ سکرام ہے, تو لیکن مجھے کہتی سلفی, اس نے ایک انڈیا کو کوئی نام لیا کوئی دہلی کے پاس کا, کہ میں تیری ایک ایک نسل کو داغ دوں گی اگر تم نے 786 کے خلاف کام نہ بند کیا تو. اللہ گواہ ہے, اللہ گواہ ہے کہ ایک دم وہ بچی نے چیخا تو ایسے اس نے بازو پھاڑا تو اس کے بازو پر ایک دم جیسے اسٹیمپ نہیں لگتی, جلا کے شیخ صاحب ایسے 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 ایک دم اس کے اوپر آیا وہ سارا. کہتی یہ دیکھ لو سیلفی بند کر دو ورنہ تیری ایک ایک بہن بیٹی کو میں داغ دوں گی اس سے. ان کو تکلیف ہے, آپ سمجھیں, لوگوں کو سمجھائیں. بلغونی ولو آیا, جس کو ایک بات کا پتہ وہ آگے بیان کرے. اس طرح اصلاح ہوگی لوگوں کی. لوگوں کو ایسا عمل کرو, ایسا معاملہ کرو لوگوں سے, لوگ آپ کے قریب آئیں, آپ کو سنیں. آپ کے متعلق بہت پروپیگنڈا ہے, آپ کو کافر کہا جاتا ہے, آپ کو بابی کہا جاتا ہے, اتنی نفرت ڈالی جاتی ہے. یقین جانے الحمدللہ ہمارے پاس لوگ آئے, بت بنے ہوئے ان کے خدا بنائے ہوئے, انہوں نے اٹھے اپنے پیروں کو گالیاں دیتے ہوئے اٹھے. الحمدللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. پھر بہت سارے لوگ بسم اللہ کی جگہ 786 لکھتے ہیں نا. کیا معنی اس کا ہے؟ لوگ کہتے ہیں نعوذ باللہ یہ بسم اللہ ہے, یہ منتر ہے, ہری کرشنا ہری رام. یہ بسم اللہ نہیں ہے, اس نے اپنا کام کر لیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملعون کو سب سے زیادہ تکلیف جو قرآن کی آیت ہے وہ ہے بسم اللہ. 786 نہیں بسم اللہ. 786 کے اور بڑے نام بنتے ہیں. ڈاکٹر ثمربند مبارک کا بھی یہی عدد نکلتا ہے, ذبی اللہ کا بھی یہی عدد نکلتا ہے.
इस तरह के ही नाम है। मित्रों, आज हम बात करेंगे मुस्लिम समुदाय में प्रयोग होने वाली 786 संख्या के बारे में। यह क्या है और इसका प्रयोग प्रतीक रूप में क्यों किया जाता है। मित्रों, 786 संख्या एक रहस्य है और जब संख्या या किसी अंक के रहस्य को जानने की बात आती है तो बस एक ही शास्त्र सामने आता है और वह शास्त्र है अंक ज्योतिष, जिसमें अंकों के अंदर छुपी हुई शक्ति को पहचानकर ग्रहों से जोड़ा जाता है, जो कि वैदिक ज्योतिष का एक अंग है। अब समझने वाली बात यह है कि 786 को रहस्य में परिवर्तित करने का क्या कारण था। जो इस संख्या का वास्तविक स्वरूप था उसे ही सबके सामने प्रस्तुत क्यों नहीं किया गया। जैसे जैसे सृष्टि का विस्तार हुआ, धर्म का मूल रूप निरंतर परिवर्तित होता चला गया। धर्म गुरुओं ने अपनी पूछ बढ़ाने के लिए निरंतर नए नियम कानून बनाए। सब धर्मों ने अपने अपने धर्म की पवित्र पुस्तकें छाप ली और धर्म का विवादित काफिला चल पड़ा, लेकिन वह परम शक्ति नहीं बदली जिसको आधार बनाकर धर्म का ढांचा खड़ा हुआ था। सभी विवादित धर्म ग्रंथों के निचोड़ को यदि एक पात्र में एकत्र कर लिया जाए तो उस विष रूपी निचोड़ को ग्रहण करने वाली शक्ति बस एक ही है और वह है परम परमेश्वर रुद्र, जिन्हें शिव के नाम से भी जाना जाता है, जो निराकार है, लेकिन यदि कोई साकार रूप में पूजना चाहे तो शिवलिंग रूप में भी पूजन कर सकता है। अंक ज्योतिष में 7 अंक को केतु, 8 अंक को शनि और 6 अंक को शुक्र माना जाता है। 7 अंक पुरुष तत्व और शरीर में वीर्य की स्थिति को प्रकट करता है। 6 अंक शुक्र अर्थात जन्म देने वाली शक्ति स्त्री तत्व को प्रकट करता है और बीच में आता है 8 अंक अर्थात शनिदेव, जिन्हें हम ज्योतिष में नपुंसक ग्रहों की श्रेणी में लेते हैं, जो कि संतुलन, पुरुष और स्त्री के बीच संतुलन की स्थिति को बनाए रखते हैं। साधारण भाषा में समझें तो यह संख्या शिव शक्ति को प्रकट करती है। इसका दूसरा भेद हमारे शरीर में ही छुपा है, जिसे हम मुख्य त्रिनाड़ी के रूप में जानते हैं। वह है इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। यह भी 7, 8, 6 अंक वाला ही कार्य करती है, अर्थात इड़ा 7 अंक, पिंगला 6 अंक और 8 अंक नपुंसक रूप पूर्ण संतुलन। इन दोनों भेदों के रहस्य को जानने के बाद अब समझिए कि वेदों में बताए परम परमेश्वर निराकार शिव को साकार रूप में जब जाना जाता है तब त्रिशूल रूप में इन नाड़ियों को समझा जाता है। भगवान शिव की प्रतिमा को देखेंगे तो आपको हर जगह त्रिशूल के दर्शन जरूर होंगे। यह त्रिशूल हमारे शरीर की त्रिनाड़ी को ही प्रकट करता है और पूरी मानव जाति को यह शिक्षा देता है कि जीवन का परम सत्य इन तीनों नाड़ियों के बीच संतुलन स्थापित करना ही है। शिव तत्व को जो लोग निराकार रूप में पूजते हैं वह भी इन तथ्यों को नहीं नकारते कि शरीर में त्रिनाड़ियों का संतुलन ही हर ज्ञान का मूल है। मुस्लिम समुदाय के परम पवित्र स्थली काबा में भी शिवलिंग का ही पूजन होता है और जिस प्रकार हिंदुओं में शिवलिंग की परिक्रमा का विधान है, वहाँ भी परिक्रमा का विधान है। शिव के साकार रूप ने चंद्रमा को धारण किया हुआ है और मुस्लिम समुदाय में उन्हीं चंद्रमा को विशेष महत्व दिया जाता है। यहाँ तक कि अरबी भाषा के ज्यादातर शब्द भी त्रिशूल के आकार या ओम की आकृति में ही लिखे जाते हैं। प्रमाण यहाँ बहुत हैं, लेकिन जातिगत विवाद ना बढ़े इसलिए हम यहाँ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। 786 का रहस्य शिव का त्रिशूल है, जिसे एशियाई मुस्लिम अपना सबसे पवित्र प्रतीक मानते हैं। अल्लाह का नाम, अल्लाह का नाम, अल्लाह का इस्म वो है अल्लाह। अल्लाह की बड़ी सिफतें जो हैं वो है रहमान और रहीम की। अब इस चीज से उस मलून को वो उसको हाथ नहीं लगा सकता।